السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ آخر مرنے کے بعد ہماری روحیں کہاں جائیں گی؟ جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ آخر کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے کہ مرنے کے بعد وہاں روحیں اکٹھا ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے، میں آج اس مسئلے کو صاف طور پر واضح کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں تو کسی کی قبر پر ان کی روح ہوتی ہے، کسی کے زمزم کے کنویں پر اس کی روح ہوتی ہے، کوئی آدمی اور درجے کا ہوتا ہے تو اس کی روح آسمان پہ، آسمان کے نیچے، کسی کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں یا چھٹے، ساتویں آسمان تک روح ہوتی ہے، کسی کی روح آسمان سے بھی آگے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں جنت کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں، جنت کے اندر ٹہل رہی ہوتی ہیں جنت کے اندر، اور کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں کہ جن روحوں کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے اعلیٰ علیین، وہاں جا کر کے روحیں رہتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، یہ سارے کے سارے جو مقامات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے مقامات مومن کے روحوں کی ہیں۔ اب اگر کافر مر جائے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو جب کافر مر جاتا ہے تو اس کی روح کے مقامات یہ ہیں، یا تو اس کی روح اس کے مرگھٹ پہ ہوگی، اور یا تو اس کی روح چاہ برہوت، یہ یمن کے اندر ایک نالہ ہے، اس نالے پر ان کی روح ہوتی ہے، یا ان کی روح زمین کے نیچے پہلے، دوسرے، تیسرے اور ساتویں طبق میں، یا ان کی روحیں مقام سجین ہے وہاں ہوتی ہیں، یا ان کی روحیں تحت الثری میں ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، روحیں کہیں بھی ہوں، روحیں کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق ان کے جسم سے ہر وقت ہوتا ہے۔ اگر بندہ مومن ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں، جنت کی جو نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کی لذت روح کو احساس ہوگا۔ اور اگر بندہ کافر ہے تو اس کے اوپر جو کچھ بھی عذاب ہوگا، روح کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق اپنے جسم سے ہوتا ہے۔ کہیں بھی ہو، روح کا تعلق، کنیکشن، کانٹیکٹ ضرور ہوگا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ روح ایسی چیز ہے، روح ایسی چیز ہے کہ اس کی قبر پہ کون آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں روحیں سنتی ہیں، جانتی ہیں اور پہچانتی ہیں۔ جو بھی ان کی قبر پر آتا ہے، روحیں جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، یہاں تک کہ روحیں کچھ کہتی بھی ہیں، مردہ کچھ کہتا بھی ہے، مگر عام جنات، عام انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس مردے کی آواز، اس مردے کی بات بھی سنتی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور میں آپ کو بڑی اہم بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جب مومن کی روحیں، کافر کی روحیں، سب کا تعلق اپنے جسم سے ہوتا ہے، تو آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان کی روحوں میں فرق یہ ہے کہ مومن کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روح را قرب و بود نیست، روح کے لیے قرب مکانی یا بود مکانی کچھ بھی نہیں ہے، دور نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ مومن کی روح ہوتی ہے جو جہاں چاہے کہیں آ جا سکتی ہے۔ کافر کی روح مقید ہوتی ہے، جہاں اس کے لیے مقام بنا دیا گیا، کافر کی روح وہی ہوتی ہے، دوسری جگہ کہیں آ جا نہیں سکتی ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل یہ لوگوں کے درمیان بہت بڑا وسوسہ ہے کہ فلاں آدمی مر گیا تھا جل کر کے، فلاں آدمی کنویں میں گر گیا تھا، مر گیا تھا، اب وہ آ کر کے ہمارے باپ کو پریشان کرتا ہے، ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے، ہمارے بھائی کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، ایک سایہ سا دیکھا تھا، بھوت آیا تھا، شیطان آیا تھا،
پریت تھا، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ آج ان کی حقیقت میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ جب مومن کی روح کے لیے جو مقامات بنائے گئے ہیں، ان کے لیے جو مقامات متعین کیے گئے ہیں، مومن کی روح وہاں رہتی ہے اور اسے آزادی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی گھومنا ٹہلنا چاہے آ جا سکتی ہے۔ لیکن مومن کی روح پھر ہمیں پریشان نہیں کرے گی، مومن کی روح ہمیں نہیں پریشان کرے گی۔ رہی کافر کی روح تو وہ تو مقید ہے، ایک جگہ قید ہے، وہ تو کہیں آ ہی جا نہیں سکتی۔ تو جب وہ آ جا نہیں سکتی ہے تو کسی کو پریشان کیسے کرے گی، کسی کو پریشان کیسے کرے گی؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روحیں نہیں پریشان کرنے کے لیے آتی ہیں تو لوگ جو ہے بھوت شیطان وغیرہ وغیرہ سے پریشان تو ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ روحیں نہیں ہوتی ہیں جو پریشان کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ شیطان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں جو ان مرنے والوں کا نام لے کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روحیں کسی کو نہیں پریشان کرتی ہیں۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔